کلپ نمبر 1628۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 سے 3 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ترجمہ: تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں۔ اس آیت میں زہار کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور انہیں اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو گئیں، بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے، اور بے شک زہار کرنے والے بیویوں کو ماں کہہ کر ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں۔ بیوی کو کسی طرح ماں کے ساتھ تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ زہار کی تعریف اور اس سے متعلق 4 شرعی احکام۔ اس آیت میں زہار کرنے والوں کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں زہار کی تعریف اور اس سے متعلق 4 شرعی احکام سماعت کیجیے۔ چنانچہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، زہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی زوجہ یا اس کے کسی جزو شائع یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا بیوی سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا یوں کہا کہ تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ اور زہار سے متعلق 4 شرعی احکام سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جس عورت سے تشبیہ دی اگر اس کی حرمت عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، تو زہار نہیں ہوگا۔ مثلا جس سے تشبیہ دی وہ زوجہ کی بہن یا جس کو 3 طلاقیں دی ہیں، یا مجوسی یا بت پرست عورت ہے، یہ مسلمان یا کتابیہ ہو سکتی ہیں، اور ان کی حرمت دائمی نہ ہونا ظاہر ہے۔ نمبر 2، محارم سے مراد عام ہے، نسبی ہو یا رضائی، یہ سسرالی رشتے سے، لہذا ماں، بہن، پھوپھی، لڑکی اور رضائی ماں اور بہن وغیرہ ہما، اور زوجہ کی ماں اور لڑکی، جبکہ زوجہ مدخولہ یعنی اس سے حق کے زوجیت ادا کیا ہو اور مدخولہ نہ ہو تو اس کی لڑکی سے تشبیہ دینے میں زہار نہیں کہ وہ محارم میں نہیں۔ یوں ہی جس عورت سے اس کے باپ یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اس سے تشبیہ دی، یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اس کی ماں یا لڑکی سے تشبیہ دی تو زہار ہے۔ نمبر 3، عورت مرد سے زہار کے الفاظ کہے تو زہار نہیں بلکہ یہ الفاظ لغو ہیں۔ نمبر 4، زہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نہ دے دے اس وقت تک اس عورت سے جماع کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لینا یا اس کو چھونا یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے، اور بغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں، مگر لب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں۔ کفارے سے پہلے جماع کر لیا تو توبہ کرے، اور اس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا، مگر خبردار پھر ایسا نہ کرے، اور عورت کو بھی یہ جائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے۔ نوٹ: زہار سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 8 سے زہار کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ نیز یاد رہے کہ دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے کی وجہ سے ماؤں کے حکم میں ہیں، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حرمت اور تعظیم کے اعتبار سے مائیں بلکہ حقیقی ماؤں سے بڑھ کر ہیں، لہٰذا یہ آیت اس آیت کے خلاف نہیں جس میں ارشاد فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، کیونکہ یہاں حقیقی ماں کا ذکر ہے اور سورہ احزاب میں حکمی ماں کا ذکر ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ:
اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کا تدارک تلافی کرنا چاہیں تو اس کا کفارہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں۔ اس سے پہلی آیت میں زہار کی مذمت بیان کی گئی اور اب یہاں سے زہار کا شرعی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس زہار کو توڑ دینا اور اس کی وجہ سے ہونے والی حرمت کو ختم کر دینا چاہیں تو ان پر زہار کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے، لہٰذا ان پر ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کریں۔ یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم دوبارہ زہار نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شریعت کی جو حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرو اور کسی حد کو نہ توڑو۔ زہار کا کفارہ کب واجب ہے؟ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، زہار کرنے والا جماع کا ارادہ کرے تو کفارہ واجب ہے، اور اگر یہ چاہے کہ وطی نہ کرے اور عورت اس پر حرام ہی رہے تو کفارہ واجب نہیں، اور اگر ارادہ جماع تھا مگر زوجہ مر گئی تو واجب نہ رہا۔ جب غلام پر قدرت ہے اگرچہ وہ خدمت کا غلام ہو تو کفارہ آزاد کرنے ہی سے ہوگا، اور اگر غلام کی استطاعت نہ ہو، خواہ ملتا نہیں یا اس کے پاس دام نہیں، تو کفارے میں پے در پے یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر اس کے پاس خدمت کا غلام ہے یا مدیون یعنی مقروض ہے اور دین یعنی قرض ادا کرنے کے لیے غلام کے سوا کچھ نہیں، تو ان صورتوں میں بھی روزے وغیرہ سے کفارہ ادا نہیں کر سکتا بلکہ غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ نوٹ: زہار کے کفارے سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 8 سے کفارے کا بیان مطالعہ فرمائیں۔